تدلیس یہ ہوتی ہے کہ کوئی محدث حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے استاد کے نام کو چھپا لے اور ڈائریکٹلی اس استاد کا نام لے کہ جس سے حدیث اس کے استاد نے لی ہوتی ہے. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن حنبل سے حدیث سنی ہے اور احمد بن حنبل نے سنی ہے امام شافعی سے. اب اگر خدا نخواستہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احمد بن حنبل کو نکال کر کہیں کہ امام شافعی سے روایت ہے, تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات تو امام بخاری کی ثابت نہیں ہے, وہ تو 204 ہجری کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے اور امام بخاری اس وقت ہارڈلی جو ہے وہ 7-8 سال کے تھے, 194 ہجری میں پیدا ہوئے. تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیچ میں سے جو بندہ نکال دیں گے تو وہ ہم کہیں گے انہوں نے تدلیس کی, چھپا لیا بیچ والے راوی کو اور ڈائریکٹ امام شافعی کا نام لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ نے سنا اور دیکھا تدلیس کی تعریف کر رہا ہے. یہ وہ بندہ ہے جو بار بار کہتا ہے فلاں محدث مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے, جی حدیث ضعیف ہے, یہ فتنہ ہے. اس کو خود پتہ نہیں کہ تدلیس کی تعریف کیا ہے. کس طرح تدلیس کی تعریف کر رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جی روایت لیتے ہیں امام احمد بن حنبل سے, امام احمد بن حنبل روایت لیتے ہیں امام شافعی سے. اگر امام احمد بن حنبل کا نام چھوڑ کر امام بخاری کہے کہ میں نے امام شافعی سے سنا تو یہ تدلیس ہو جائے گی, حالانکہ یہ بات غلط ہے. تدلیس یہ ہوتی ہے کہ استاد کا نام چھوڑ کے دادا استاد کا نام لے جس سے یہ ملاقات ہوئی ہے. امام بخاری کی تو امام شافعی سے ملاقات ہی نہیں ہے, یہ تدلیس ہی نہیں ہے, یہ حدیث کی اور قسم بنتی ہے. تدلیس یہ ہوتی ہے کہ ایک محدث اپنے استاد کا نام چھوڑ کے دادا استاد کا نام لے جس سے وہ ملاقات بھی ہے اس کا ہم زمانہ ہے اور بہت سارے احادیث اس سے لے چکا ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے جس میں وہ ان سے روایت کرتا ہے یہ اپنے استاد سے لیے, دادا سے نہیں لی. تو اس لیے اس کو محدث کو مدلس کہتے ہیں کہ یہ اپنے استاد کا نام چھپا کے دادا کا نام لے رہا ہے, ان سے روایت کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تدلیس. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ امام بخاری امام احمد بن حنبل سے اور امام احمد بن حنبل امام شافعی سے, امام احمد بن حنبل کا نام نکال دے تو یہ تدلیس ہو جائے گی. یہ تدلیس نہیں ہوگی, یہ حدیث کی دوسری قسم ہوگی. تدلیس یہ ہوتی ہے کہ اپنے استاد کا نام چھوڑ کے دادا استاد کا نام لے اور جس سے اس کی ملاقات بھی ہے, حدیثیں لے بھی چکا ہے, لیکن یہ حدیث اس سے نہیں لی بلکہ اس نے استاد سے لی ہے اور ان سے روایت کر کے اپنے دادا کا نام لے رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تدلیس. اب آگے دیکھیں کہ تدلیس کے بارے میں کس طرح کی یہ بات کر رہا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں, حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے. آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا. یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے, ایک بدو آ گیا, عرابی آ گیا, اس میں عامش مدلس ان سے روایت کر رہا ہے. وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اس طرح فراڈیا مکار دوستو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جعلی روایتیں پیش کرتے ہیں دور کی کتاب سے, جی مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کرتے ہیں, اس میں عامش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے, جعلی روایت, نعوذ باللہ من ذالک. وہ ایک بہت بڑے امام ہیں امام عامش رحمۃ اللہ علیہ, 147 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں, یعنی دادا استاد امام بخاری کے امام عامش رحمۃ اللہ علیہ, اور بخاری مسلم میں 250 کے قریب احادیث امام عامش سے. تو یہ کہتا ہے دور کی کتاب ہے. تو یعنی اتنی حدیثیں ہیں. سیاہ ستہ کو آپ دیکھیں, کثیر تعداد میں احادیث محدثین امام عامش سے لی ہیں, دور کی کتاب. اور جعلی روایت نعوذ باللہ, اس لیے کہ اس میں عامش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے, اس لیے جعلی حدیث ہے, نعوذ باللہ جعلی روایت ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس اپنے ریسرچ پیپر میں اس نے جو حدیثیں لی ان میں سے امام عامش ہے ان سے روایت کرتا ہے. اس وقت یہ جعلی روایت نہیں ہوتی, وہ سنیں. پھر میں آپ کو تحقیق سے بتاتا ہوں کہ تدلیس کیا ہوتی ہے, تدلیس کے مراتب کیا ہیں. اور اس بندے کو کچھ پتہ نہیں ہے اور تبلیغ کرنے بیٹھا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. چالی بھائی, آپ نے اکثر کافی دفعہ آپ 5B جو اپنا ریسرچ پیپر ہے وہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں. اعتراض یہ بھی آتا ہے اس میں ضعیف روایتیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے. ضعیف روایتیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5B ریسرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو کہ میں نے علم کو ایک جگہ یکجا کیا. کئی حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہے,
مثلا وہ جو روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں سانپ گھس گیا، اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے، اور شیخ البانی نے بھی۔ شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تو چونکہ جو البانی صاحب اور امام ترمذی کی تحقیق کے اوپر لائے کرتے ہیں، ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھینچنا چاہتے۔ اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحکیم والی صحیح ہیں، اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں، اس حساب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے۔ تو ہم نے یہ کیا تھا، یہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں، کوئی ایک روایت ایسی بتائے جس کو بالاجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو، کسی نہ کسی نے صحیح کہا ہوگا، ہم نے نالج ایک جگہ جمع کی۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ جی میں نے علم کو یکجا کیا ہے۔ اس میں اعمش مدلس ان سے روایت کرتا ہے، شیخ زبیر زئی نے اس کو ضعیف کہا ہے اور البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو ہم نے علم کو یکجا کیا ہے۔ جو البانی کی ریسرچ پر ریلائی کرتے ہیں تو ہم ان سے علم تو نہیں کھینچنا چاہتے بھائی۔ ادھر امام اعمش روایت کرتے ہیں ان سے، اور اسی حدیث کو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہتے ہیں، تو اس وقت آپ کہتے ہیں یہ جعلی روایت ہے۔ اب وہی امام اعمش ان سے روایت کرتا ہے، اب آپ کے جب ریسرچ پیپر میں آ جاتی وہ صحیح ہوتی ہے۔ دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ جو مدلس ان سے روایت کرتا ہے اسے جو ہے وہ روایت نہیں لی جائے گی جب تک سماع کی تصریح موجود نہیں۔ اس کی ایک ڈیٹیل ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے طبقات المدلسین، اس میں انہوں نے مدلسین کے 5 مراتب بیان کیے ہیں، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ 5 مراتب میں سے 2 جو مرتبے، پہلا مرتبہ اور دوسرا مرتبہ، یعنی پہلے مرتبے پر جو محدثین آتے ہیں 33 محدثین کا ذکر کیا انہوں نے، اور دوسرے مرتبے میں بھی آ جاتے ہیں 33 محدثین۔ یہ 66 محدثین ان سے روایت کریں، اگر سماع کی تصریح موجود نہ بھی ہو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ سماع کی تصریح کیا ہوتی ہے کہ حدثنی، اخبرنی یا حدثنا، یہ محدث یہ الفاظ استعمال کرے تو یہ اس وقت ہوتی ہے جب تیسرے، چوتھے اور 5ویں طبقے کا محدث ہو، اس کے لیے سماع کی تصریح لازمی ہے، اور جو پہلے اور دوسرے مرتبہ کا محدث ہے اس کے لیے سماع کا ہونا لازمی نہیں ہے۔ یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ کیونکہ تدلیس، مدلس، یہ جو تعریفات ہیں، اصطلاحات ہیں، یہ محدثین نے بنائی ہے، اور یہ بہت بڑے امام ہیں، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے طبقات المدلسین، کتاب آپ کے سامنے ہے، جس میں امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں پہلا جو طبقہ ہے اس میں وہ ہے جو بہت قلیل تدریس کرتے ہیں، تو ان کے لیے سماع کا ہونا لازمی نہیں، وہ ان سے روایت کرے وہ قبول ہوگی۔ دوسرا طبقہ ہے جس میں وہ بھی بہت قلیل جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، ان میں سے امام سوری ہیں اور اسی طرح ابن عیینہ ہے۔ تو یہ 2 طبقے ہیں، یہ ان سے روایت کریں تب بھی ان کی حدیث صحیح مانی جائے گی، اور سماع کی تصریح ہونا ان کے لیے لازمی نہیں ہے۔ اب یہ 2 طبقے والے جو امام ہیں ان کو آپ دیکھیں گے کہ امام اعمش دوسرے طبقے میں ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعمش کو دوسرے طبقے میں رکھا ہے۔ کتاب آپ کے سامنے طبقات المدلسین 55 نمبر پر رکھا ہے، دوسرے طبقے، المرتبۃ الثانیہ آپ دیکھ رہے ہیں، سلیمان بن مہران اعمش محدث کوفہ کا، اور یہ 147 یا 148 ہجری میں فوت ہوتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے دوسرے طبقے میں رکھا ہے۔ تو دوسرا طبقہ ہو یا پہلا طبقہ، ان کے لیے سماعت کا ہونا لازمی نہیں ہے، یہ ان سے روایت کریں تب بھی ان کی حدیث صحیح مانی جائے گی۔ اور بخاری مسلم میں اعمش ان سے روایت کرتا ہے، سینکڑوں احادیث ہیں جن میں اعمش ان سے روایت کرتے تمام کی تمام احادیث صحیح ہیں، اور یہاں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے ان کو المرتبۃ الثانیہ دوسرے طبقے میں رکھا ہے۔ تو فرمایا جو دوسرے طبقے میں ہو یا پہلے میں ہو وہ ان سے روایت کرے، سماع کی تصریح ہونا ان کے لیے لازمی نہیں ہے، وہ حدیث صحیح ہوگی۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قانون ہے، اور اس قانون کو اپنی کتابوں میں انہوں نے لیا ہے۔ مثلا یہ جو حدیث اس نے کہا ہے کہ یہ جعلی ہے اور ان سے روایت کرتے ہیں، اسی حدیث کو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ یہ ان کی کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری الجزء الثانی، صفحہ نمبر ہے 495۔ اس میں کہتے ہیں کہ وروا ابن ابی شیبہ باسناد صحیح، مصنف ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے ابو صالح سمان سے، اور وہ کہتے ہیں ابو صالح سمان مالک دار سے کہ مالک دار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانچی تھے،
وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہت آیا تو ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ استسقی لی امتی کا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، قبر پر گیا کہ اپنی امت کے لیے دعا کیجئے تاکہ بارشیں ہوں، وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا میرا عمر کو سلام کہنا اور جو ہے وہ بارشیں ہوں گی۔ آگے دیکھیں کہ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں وہ جو شخص سرکار کی بارگاہ میں گیا وہ کوئی بدو نہیں تھا، بلکہ ہوا بلال بن الحارث المزنی احد الصحابہ، صحابہ میں سے ایک صحابی تھے بلال بن حارث المزنی۔ تو اس حدیث کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے۔ ایک طرف امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 5 طبقات بیان کرتے ہیں اور ان میں دوسرے طبقے میں رکھتے ہیں اعمش کو، اور کہتے ہیں کہ اعمش کی حدیث صحیح ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلا طبقہ ہو یا دوسرا طبقہ ہو، ان دونوں طبقے والے محدثین ان سے روایت کریں تب بھی ان کی حدیث صحیح مانی جائے گی، اس لیے کہ یہ بہت بڑے محدث ہیں اور ان کی احادیث بخاری مسلم میں کثیر تعداد میں ہیں اور یہ تدلیس بہت کم کیا کرتے تھے، اس لیے اعمش کی جو تدلیس ہوگی وہ اتنی ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی، بلکہ ان کی جو احادیث ہوگی وہ صحیح ہوگی، اور یہی دلیل ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور دوسری دلیل کیا، اس ہی کے جو اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں 5B میں لکھا ہے، اس میں اس کو امام ترمذی بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور اس کو البانی بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ امام ترمذی بھی صحیح اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی یہ مانتے ہیں قانون کہ جو پہلا اور دوسرا طبقہ ہے وہ ان سے روایت کرے تب بھی وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، ان کے لیے سماع کی تصریح ہونا لازمی نہیں ہے، اور البانی بھی اسی قانون کو مان رہے ہیں کہ امام اعمش ان سے روایت کرتے ہیں، اس کے باوجود صحیح اس لیے ہے کہ وہ طبقہ ثانیہ سے ہیں۔ یہ دوغلی پالیسی ان کی دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ البانی کی جو تحقیق پر ریلائی کرتے ہیں ہم ان سے علم نہیں کھینچنا چاہتے، اور اب یہاں دوسری طرف کیا کہتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے 257 جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ اور نماز پڑھ کے دکھائی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی، پہلی مرتبہ رفع یدین کیا، بعد میں نہیں کیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن حدیث ہے، اور اس کو البانی کہتے ہیں حکم الحدیث صحیح، یہ صحیح حدیث ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ ہم البانی کی تحقیق پر ریلائی کرتے ہیں، ان سے ہم علم نہیں کھینچنا چاہتے، تو اس حدیث کو البانی نے صحیح کہا ہے، تو آپ اس کو بار بار ضعیف کہتے ہیں۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ وبی یقول، اور یہی کہنا ہے غیر واحد من علم، بہت سارے اہل علم کا صحابہ میں سے اور تابعین میں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں جو پہلی دفعہ رفع یدین بعد میں نہیں ہے، اور یہ قول سفیان ثوری کا ہے اور اہل کوفہ کا ہے۔ تو یہ تدلیس کی تعریف ہے کہ استاد کا نام چھوڑ کے دادا استاد کا نام لیا جائے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہر مدلس کے لیے یہ قانون فٹ ہو، نہیں، یہ ان کے لیے ہے جو تیسرے طبقے، چوتھے طبقے اور پانچویں طبقے کے ہوں، پہلے طبقے والے کے لیے نہیں، دوسرے طبقے والے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بس ان کو نہیں پتہ اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جب اپنی بات آتی ہے تو جی ہم ریلائی کرتے ہیں، جو البانی پر ان کی مان لیتے ہیں، اور جہاں سرکار کی تعریف آتی ہے اور اس سے اہل سنت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے تو نعوذ باللہ وہ جعلی حدیث ہوتی ہے۔ اب آگے دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، اور یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہاں ایک اور ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے 257 میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے آؤ میں تمہیں نماز کا طریقہ بتاؤں، تو آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ یہاں یہ بات کہتے ہیں جی ہاں جو ہے وہ سفیان ثوری مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے جی، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے، حالانکہ یہ بھی قانون ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قانون واضح لکھا ہے کہ پہلے طبقے والے محدث ہوں یا دوسرے طبقے والے، وہ ان سے روایت کریں، ان کے لیے سماعت کی تصریح ہونا لازمی نہیں، ان کی حدیث صحیح ہوگی۔ اور امام سفیان ثوری کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے طبقے میں رکھا ہے۔ دیکھیں کتاب آپ کے سامنے 51 نمبر پر امام سفیان ثوری کو رکھا ہے المرتبۃ الثانیہ، سفیان بن سعید الثوری، امام مشہور فقیہ عابد حافظ کبیر ہیں، اور لکھتے ہیں وقال بخاری، امام بخاری کہتے ہیں ما قل تدلیس، بہت کم تدلیس کیا کرتے تھے،
सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत कम तदलीस किया करते थे। और यही बात मुकदमे में इमाम इब्न हजर अस्कलानी मिसाल देकर कही कि ये बहुत कम तदलीस किया करते थे और बहुत बड़े इमाम थे। तो जलालत इमामत की वजह से और बहुत कम तदलीस की वजह से इनको दूसरे तबके में रखा है और इनके लिए कहा कि ये अन से रिवायत करे तब इनकी हदीस सही होगी, समात की तस्रीह होना इनके लिए लाजिम नहीं है। तो यहाँ जो एतराज़ करते हैं कि 257 नंबर हदीस तिरमिज़ी में कि इसमें जी सुफियान सौरी मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है इसलिए हदीस ज़ईफ़ है, कतन ये हदीस ज़ईफ़ नहीं है, हदीस सही है। और इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको कहा है हसन है और अलबानी सही कहा है, इसलिए कि कानून मानते हैं ये मुहद्दिसीन इस कानून को मानते हैं। और ये अपनी तरफ से किस तरह की बातें करता है आगे देखें मजीद इसकी वजाहत। तो सैयदना उस्मान के दौर में ये तबरानी के अंदर मौजूद है, एक नाबीना शख्स आया तो सैयदना उस्मान ने उसको यही दुआ तालीम फरमाई और फिर उसकी भी बिनाई वापस आ गई। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये सही सनद के साथ साबित नहीं। उसकी वजह यह है कि इस हदीस में एक रावी है अब्दुल्ला बिन वहब, जो रावी तो सिका है लेकिन वो मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं। और ये पेट रूल है मुहद्दिसीन का कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ़ होती है जब तक समा की तस्रीह मौजूद ना हो। लिहाजा ये अगला पोर्शन जिसको सहारा बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी इस तरह की दुआओं को इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलती पर मबनी है। दोस्तों आपने देखा यहाँ भी यही बात की कि अब्दुल्ला बिन वहब मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है इसलिए ये गलती पर मबनी है कि ये जो तबरानी की हदीस है ये साबित करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला लिया जा सकता है। गलती पर मबनी इसलिए कि इसमें अब्दुल्ला बिन वहब जो है मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है, समा की तस्रीह मौजूद नहीं है। यहाँ भी वही कानून है। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि पहले तबके और दूसरे तबके के लिए अन से होना कोई उनके लिए नुकसानदेह नहीं है, उनके लिए समा की तस्रीह होना लाजमी नहीं है। और ये अब्दुल्ला बिन वहब जो हैं ये पहले तबके के मुहद्दिस हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने इनको पहले तबके में रखा है और ये किताब आपके सामने तबकातुल मुहद्दिसीन अब्दुल्ला बिन वहब 17 नंबर पर अल मरतबतुल ऊला पहले तबके के ये मुहद्दिस हैं और इनका नंबर इन्होंने रखा है अब्दुल्ला बिन वहब का 17 नंबर। अल फ़कीह अल मशहूर, मशहूर ये फ़कीह हैं और ये मुहद्दिस हैं और पहले तबके के हैं। तो यही इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने कानून बांधा है कि पहला तबका हो मुहद्दिसीन के या दूसरा तबका हो और उनके नाम उन्होंने लिखे हैं। 33 नाम पहले तबके हैं और 33 नाम दूसरे तबके के हैं। तो ये अब्दुल्ला बिन वहब पहले तबके के हैं, ये अन से रिवायत करें तब इनकी हदीस सही मानी जाएगी और इसलिए कि ये बहुत कम तदरीस किया करते थे, बहुत बड़े इमाम थे। तो समात की तस्रीह उनके लिए जो तीसरे तबके वाले हों, चौथे वाले हों या पाँचवें वाले हों। तो यहाँ बात आपको वाज़ेह हो गई कि कितना ये फ़िराड करते हैं। पूरी इनके पास इल्म नहीं है इनके पास और ये इनकी फील्ड नहीं है, आवाम को गुमराह करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये अब्दुल्ला बिन वहब जो है इस हदीस में 8311 तबरानी में अन से रिवायत करते हैं, लेकिन दूसरी सनद है जिसमें ये अखबरनी यानी समात की तस्रीह मौजूद है, वो अखबरनी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं समात की तस्रीह होना। अब ये हदीस है हमारे पास मौजूद मारफतुस सहाबा li अबी नुऐम, इसमें 4928 नंबर हदीस है जिसमें ये वाज़ेह है कि अब्दुल्ला बिन वहब जो है वो अखबरनी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हदीस आपके ये सामने है 4928। हदसना अबू अमरिन हदसना हसन हदसना अहमद बिन ईसा हदसना बिन वहबिन हदसना वहब अखबरनी अबू सईद, हमें ख़बर दी है अबू सईद ने। अब यहाँ वाज़ेह होता है कि अब्दुल्ला बिन वहब जो है वो कहते हैं अखबारनी, इसको कहते हैं समात की तस्रीह का मौजूद होना। कहते अखबारनी हमें ख़बर दी है अबू सईद ने। तो ये वाज़ेह बात हो गई कि समात की तस्रीह भी मौजूद है। और दूसरी कि इब्न हजर अस्कलानी के कानून के मुताबिक पहला तबका और दूसरा तबका ये अन से रिवायत करे तब भी समा की तस्रीह मौजूद ना हो तब भी इनकी हदीस मौजूद होती है। बस ये ऐसा ही जैसे एक मिसाल है कि बंदर के हाथ में आ गई माचिस, उसने सारे ही जंगल को आग लगा दी। तो भाई ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ इतना पता चल गया कि मुदल्लिस होते हैं, बस मुदल्लिस कह के उन्होंने सारी वर्की फाड़ दी है, हर चीज़ ही उड़ा दी। ये नहीं देखा कि इनके तबकात भी होते हैं, इनके दूसरे अहकाम भी होते हैं, इनके 5 तबकात हैं। इनको तारीफ़ का पता नहीं है, किस तरह तारीफ़ की जो आपने सुना, और इनको तबकात का नहीं पता। तो इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने तबकात बयान किए हैं मुहद्दिस ने
کہ پہلا دوسرا طبقہ اگر وہ روایت کرے، ان سے روایت کرے، سماعت کی تفسیر ہونا لازمی نہیں ہے، تیسرا چوتھا پانچویں کے لیے لازمی ہے۔ دوستو آپ کو معلوم ہوا تدلیس کی تعریف بھی اور طبقات المدلسین کا بھی علم ہوا، تو آئندہ انشاءاللہ آپ کو کوئی گمراہ نہیں کرے گا اس بارے میں کہ جی یہ فلاں محدث سے مدلس سے ان سے روایت کر رہا ہے، سماع کی تصریح موجود نہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن وہب جو طبرانی کی حدیث میں، اس میں وہ پہلے طبقے کے مدلس ہیں، سفیان ثوری دوسرے طبقے کے مدلس ہیں، امام اعمش یہ دوسرے طبقے کے مدلس ہیں۔ تو پہلے اور دوسرے کے لیے ان سے روایت کریں تبھی ان کی حدیث صحیح ہوگی، اس لیے کہ بہت بڑی امام ہے اور یہ بہت قلیل تدلیس کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی تدلیس مانی گئی ہے۔ ان سے روایت کریں تبھی ان کی جلالت امامت کی وجہ سے، اور بہت بڑے محدث امام ہیں تو ان سے یہ مانا گیا ہے۔ اور جنہوں نے قانون بنایا ہے، کوئی یہ اعتراض کرے بھی یہ کیوں مانا گیا، بھی جن محدثین نے قانون بنایا ہے انہی نے یہ قانون بنایا کہ یہ بہت بڑے امام ہیں، بہت کم تدلیس کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی ان والی روایت بھی صحیح مانی جائے گی، صرف ان لوگوں کی نہیں مانی جائے گی جب تک سماع کی تصریح موجود نہیں، تیسرے چوتھے اور پانچویں طبقے والی ہوں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔